آ گیا مولوی حدیث کی تو طرف چل بھائی رہا بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. قرآن ہرگز نہیں ہے دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ہی قرآن ہے، حدیث دوسرے نمبر پہ. یہ مت کریں. قرآن سے آیات پیش کر کے اس کی تفصیل حدیث سے دکھائیں گے. اور اس سے زیادہ کیا ضیاء بھائی، اس سے زیادہ کلیئر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، بالکل سیم الفاظ وہی، وہ اعراب بھی وہی، آیَةً. اور آگے کہا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیَةً. بالکل میں کہتا ہوں اعراب میں بھی فرق نہیں. تو اب یہ کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانوں، میں انکار نہیں کروں گا، جب قرآن نے کلیئر ان کو آیت کہہ دیا اور پھر نزول آیت کی بات بھی کر دی. میرا خیال ہے اس سے واضح اور پیغام کیا ہو سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے میں قرآن سے دکھاتا ہوں، تو ان میں سے کوئی سمجھدار ہوا بھی. بات یہ ہے کہ ان آیات کو جس کو ہم قطعی نہیں، یعنی کہ نام نہیں لکھا ہوا، قطعی تو نہیں کہہ سکتے، تو ان جو کہ متشابہات میں سے ہوں یا ظنی، ان میں تو طویل ہو سکتی ہے، قطعی نس میں طویل نہیں ہوگا. بھائی ان میں یہ قطعی لکھا ہوا ہے کل نفس. بھائی آپ مرضیوں سے بات کر رہے ہیں، یہ اس میں قطعی لکھا ہوا کل نفس ذائقۃ الموت میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام. کانا جا قلان تام میں لکھا ہوا ہے کہ فوت ہو گیا. وہ اس طرح کی آیات پیش کر کے ان کی جو موت نکال رہے ہیں، یہ تو بات ہی بس ہے. یہ نہیں، یہ تو ویسے یہ جو دو آیات ہیں نا، ان دو کو میرا خیال ہے یا بھائی ان دو آیات کو، اس کا تو تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا شخص انکار نہیں کرے گا کہ ان کو آیت تو کہہ دیا نا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ. اب یہ کیوں اس کے لیے ہم یہ آیت کہہ سکتے ہیں کہ حضرت پیچھے جو بات ہے طاسین میم تلک آیت یہ ہے اس لعلک باخع اور نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس مندائی جا رہی ہے ایمان کے لیے. تو آگے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ایسی اتار دے تو یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں. تو پھر کیا ہے کہ قرآن ہی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. تو یہ تو بات ہی بڑی مطلب کلیئر ہو رہی ہے کہ ان کی طرف یہ بات، اگر ایک ہے آیت صاف کہا ان کو جا رہا ہے، دوسری یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ اللہ چاہے تو یہ ایمان لے آئیں، اللہ ایسی آسمان سے نشانی نازل کر دے. اور وہ تو ہے قرآن تو وہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کی موت سے پہلے جب وہ نازل ہوں گے دوبارہ، تو ان کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. ضیاء بھائی اچھا، یہ جو تو بڑی علم پیاری النساء، بات اس سے کیا مراد لے رہے تھے ضیاء بھائی آپ، کہ وہ قیامت کا، یعنی کہ ایک تو آپ محاورۃ نشانی بھی کہہ رہے ہیں اور علم بھی کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا مراد لے رہے تھے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو بھی بتا دے نا. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی بیان کی اور اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا لا علم للساعہ، یعنی کہ علم کا لفظ استعمال کی. اسی کو ہم قیامت کی نشانی کہتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور وہ آسمان میں ہے. یعنی کہ علم اللہ کے پاس ہے، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ہے، اسے یہ مراد لے رہے ہیں آپ؟ اس سے یہی استدلال نکل سکتا ہے نا کہ اللہ کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کہا ہے نا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، آسمان میں اللہ کے پاس ہے. ضیاء بھائی وہ کون سی آیت ہے؟ ایک پر بتاتا ہوں. مجھے آج دکھ ہو رہا ہے، میرے تینوں علی سو گیا ہوا ہے، تو جو نائٹ رائڈر بھائی، برائٹ سٹار بھائی، ہم تو تینوں چاروں پہلے روز ہم اکیلے بیٹھ کے قرآن کے آیات کی تفسیر کرتے رہتے ہیں. آج ضیاء بھائی کر رہے ہیں، تو آج وہ دونوں پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوئے، نائٹ رائڈر بھائی اور برائٹ سٹار بھائی. نہیں، اس سے تو اگر دیکھا جائے، یعنی کہ کیونکہ وہ قرب قیامت ہیں تو قیامت کے علم میں سے ہیں، یعنی کہ ان کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، یہ واضح ہو رہا ہے.
اچھا یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے نا کہ علم للساعہ کہ ان کو وہ بے شک وہ لا علم انہ لا علم للساعہ کہ وہ ان کے لیے ہیں وہ ہیں قیامت کا علم. تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کیا بات یا بھائی ماشاءاللہ آخرین اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. ضیاء بھائی ماشاءاللہ سے عثمان بھائی ہم اس طرح اتنی محنت کرتے ہیں کر رہے ہیں ضیاء بھائی سے ہم قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اتنی آیات کو دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے آپ یہ آیات. دیکھیں یہ ہے جی سر یسألونک عن الساعة عن الساعة قل انما علمها ایان مرساها قل انما علمها عند ربی کے سوال کرتے ہیں سات کے بارے میں. تو کہہ دو ان کو کہ قل انما علمها عند ربی کہ قیامت کا علم تو اللہ میرے رب کے ہاں ہے. لا یجلیہا لوقتہا وہ اس کو اس کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں کرے گا. الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض. آپ کے پاس اس کا کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ یہ ترجمہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. الا ہوا ثقلت فی السماوات والارض. اس کا پڑھیں ذرا ترجمہ. میرا خیال ہے یہ لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا. کون سی آیت ہے؟ یہ ہے مکمل بات. قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا. یہ مکمل بات ہے اور اگلی بات الگ ہے ثقلت فی السماوات والارض. کون سی آیت ہے ضیاء بھائی؟ سورہ اعراف 187. عن الساعة ایان مرساہا پوچھتے ہیں. اچھا یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقعہ ہونے کا وقت کب ہے. کہہ دیں کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہیں سے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، وہیں سے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا. وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی. تو کس کا ترجمہ پوچھ رہے تھے؟ بس اسی بات کا آسمان اور زمین میں ایک باری بات ہو. وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی. تو ثقلت کا معنی تو نہیں، تو اس سے اس طرح یہ ثقلت سے کیا مراد آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بات سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے.
مراد ابھی کوشچن لو. اچھا ہوا لو اور ثقلت بری، اس کو بھاری بھی محکم بھی کہہ سکتے ہیں اور مضبوط. وہ آسمان اور زمین میں ایک بڑی مضبوط بھاری بات ہوگی. تو آسمان اور زمین میں اس کا کیا یعنی کہ اس قیامت کا جو انما علمها عند ربی، یہ اس کا بھاری علم پتہ رب کے ہاں ہے. اور دوسری آیت میں ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہیں. وہ تو ہوگی، لیکن میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ زمین و آسمان میں ایک بڑی بھاری بات اس لیے ہوگی اور کیونکہ اس سے یہ پہلے اچانک سے آ جائے گی، یہ اچانک سے آ جائے گی. وہ تو آگے آنے اس سے پہلے ہے کہ وہ اس کے وقت پر وہاں سے ظاہر کرے گا، یہ جو پڑھ رہا تھا. اچھا یہ جب قیامت برپا ہونی ہے تو اللہ نے ہر جو ہے چیز کو فنا کرنا ہے، تو اس میں یہ جو زمین و آسمان ہے ان سب کو فنا اللہ کر کے ایک بار دوبارہ پیدا کرے گا. ہے اس کے بارے میں کوئی نالج؟ نہیں، یہ دوبارہ پیدا کرنے کی تو کوئی بات نہیں. کچھ مفسرین کیا کچھ انہوں نے جو مثال دی وہ میں نے بتائی، میں نے نام بھی نہیں لیا. یہ گواہ بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے. مرتضیٰ بھائی میں نے نام لیا. طریقہ یہی ہوتا ہے نا، طریقہ یہی ہوتا ہے. شاطمیت کرنے کا. بھائی جان چوہان جی کو کس نے اتارا؟ سوال یہ ہے. یہ شاطمیت کر رہے تھے، میں نے اتارا ہے جی. ہاں اس نے اتارا، یہ خود ان شاطم کو ہے مت سب سے بڑا، اتاریے اس پلیز. نے مجھے اتارا. چوہان جی کو مت اتاریے، ان کی شاطمیت ریکارڈ کیجئے، میرے سامنے لائیے. اگر شاطمت کی ہے معذرت کریں گے. ایک واقعہ سنایا بھٹو بھائی نے، آسکانی بھائی، ٹھیک ہے، اور اس لیکن کے ہر بات جواب کو میں ابھی شاطمیت کی ہے، واقعہ چل ہی شاطمیت رہا کی ہے تھا ایسا مت کیجئے، غلط ہے. جی. میں وہ شاطمیت آپ نہیں کو کرتے چوہان جی، شاطمیت نہیں کرتے بھائی. اچھا میں ہاں، ہمیں شاطمیت کی اگر مذمت ہمیں کرتے لگتا ہیں. ہے کہ شاطمیت کی ایک الگ بات ہے، تھوڑا سا احتیاط کیجئے لڑنے بڑنے سے، اور بس شاطمیت کی ایسا مت کیجئے. بھٹو بھائی نے ایک واقعہ سنایا آسکانی بھائی، اور جی. وہ واقعہ ابھی چلا ہی ہے، تو انہوں نے پہلے نام لیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے بارے میں سنا رہے. اچھا جب وہ واقعہ مکمل ہوا تو انہوں نے کہا جناب حضرت مریم کا بھی سنا دو نا. یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. یہ تو حضرت مریم کا یہ قصہ سنا رہا ہے یہودیوں کی طرح، کہ وہ پہلے سے حاملہ تھی اور ان کی شادی ہو گئی. میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا بھائی. میں نے ہاں دو تو نام نام تو نہیں لیتے نا، اسی طرح یہودی کرتے مولانا تھے، عیسائی بھی ایسے ہی منظور کرتے ہیں. مرحوم اور مولانا لال حسین اختر، انہوں نے قصہ سنایا تھا یہ. اچھا ٹھیک ہے، وہ بات ہو گئی ختم، اس کو چھوڑ دو، تھوڑا احتیاط برتو. کوئی بات اگر کسی کے منہ سے نکل یہ گئی سیدھا سمجھ گئے شاطم تھے کہ مت کرو. مولانا لال حسین اختر نے ظاہر مرزا پہ فٹ کیا ہوگا نا.